تو بغلگیر بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے جو چاہتی نہ تھی، جو مجھ سے آشنا نہ تھی، میں نے اپنی باہیں ان کے لیے پھیلائیں۔ جو تاریکی میں رہتے ہیں، خدا نے ان کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں۔ ہمارا خدا بڑا ہی مہربان ہے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں گے جی، استثنا میں آ جائیے گا، ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 30، استثنا 30واں باب۔ اور اس کی آیت نمبر فرام ورسز نمبر 11 to 15، 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ پرانے عہد نامہ میں استثنا 30واں باب 11 سے 15 تک۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ، میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ انسان کیسے خدا کے ساتھ آرگومنٹس کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے؟ کلام میں کون آسمان سے ہمارے لیے اترے گا، لا کر ہمیں کلام سنائے گا، ہم سنیں گے؟ وہ کوسوں میل دور تو نہیں ہے، سمندروں کے پار تو نہیں ہے کہ جی وہاں سے کوئی آ کر سنائے۔ خدا کہتا ہے وہ تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے بہت قریب ہے، وہ تیرے منہ میں ہے۔ یہ خدائے قدوس کی ذات ہے جو اومنی پریزنٹ ہے، جو ہر جگہ موجود رہنے والا خدا ہے۔ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں بھی ہے، اگر میں پاتال میں جا کر بستر بچھاؤں خداوند تو وہاں بھی ہے۔ میں تیری حضوری سے چھپ کر کہاں جاؤں؟ خداوند خدا ہر جگہ موجود رہنے والا خدا ہے۔ یہاں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، آپ خدا کی نزدیکی پانے والے تو بنیں، آپ اپنی سوچ کے زاویے تو تبدیل کریں، انسانوں پر سے اپنی توجہ ہٹا لیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا کی بجائے انسان پر ہے، جو انسان پر توکل کرتا ہے اسے ملعون کہا گیا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو دریا کے کنارے لگا ہے، جس کی جڑیں پانی میں اتر جاتی ہیں، جو سوکھتا نہیں، جس کے پتے کبھی مرجھاتے نہیں، جو 12 مہینے پھل لانے سے باز نہیں آتا، جس میں ہر وقت پھل لگے رہتے ہیں، جس کا توکل خدا پر ہے، جو اس کے نزدیک ہے۔ وہ تو پانی کے چشموں کے پاس رہتا ہے، وہ اس کی جڑیں تو دریا میں اتری رہتی ہیں، خشک سالی کا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کس کے نزدیک ہیں ہم؟ کس کی نزدیکی کی خواہش کرتے ہیں؟ انسانی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو انسان کے ہی قریب رکھیں گی۔ انسان کو پا لینا، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، اس کے نزدیک رہنا، اس کے ساتھ رہنا، اسی کو خوش کرنا، یہی انسانیت بنا لی گئی۔ لیکن جس خالق نے خلق کیا وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک آئیں، مگر اس کے نزدیک ہم بدی برائی کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ پاک ہے وہ سراسر پاک ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہنوک کہاں اس وقت؟ ایلیا کہاں اس وقت؟ ایلیا کیا عام انسان اسی طرح آسمان تک جائے گا؟ بگولے میں، آتشی رتھ میں بیٹھ کر اس شاہی سواری میں جو اس کو آسمان پر لے کر جائے گی؟ کیا مرنے کے بعد انسان آسمان پر چلا جاتا؟ عام لوگ کہتے ہیں
وہ جی مرنے کے بعد جو تو خدا ان کے پاس چلا گیا، آسمان پر چلا گیا۔ دو ہی اشخاص کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ابھی تو عدالت ہونا باقی ہے، عدالت کے بعد کی باتیں ہیں کہ کہاں جائے گا۔ لیکن آپ ذرا سا سوچیں، یہ وہ لوگ تھے جو خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، جنہیں دنیا کی خواہش نہ تھی، جنہوں نے دنیا کی چیزیں، اشیاء یا دنیا کے عہدے مرتبے نہیں ڈھونڈے، نہ اس کی خواہش کی، جو انہوں نے خدا کے ساتھ لپٹے رہنا پسند کیا۔ آج وہ آسمان پر ہے، ایلیا زندہ ہے، آسمان پر موجود ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ کرتا کیا تھا؟ خدا کی عبادت کرتا تھا، کھانے کا اس کو ہوش نہیں، آرام کی اس کو کوئی تمانی خواہش نہیں، نہ اس نے آرام دہ چیزیں مانگی۔ آج بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کو دیکھیں ہمارے، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، دنیا کی قیمتی گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں۔ ایلیا کون سی گاڑی میں سفر کرتا تھا؟ کیا تھا؟ پیدل ہی چلا کرتا تھا۔ کس طرح وہ جھاؤ کے درخت کے نیچے وہاں لیٹا ہوا ہے، فرشتہ آ کے اسے جگا رہا ہے، تیرا سفر بڑا لمبا ہے، تو یہاں کیا کرتا ہے، بڑی دور جانا ہے، پیچھے دیکھ، وہاں انگاروں پر سکی ہوئی جاؤ کی ایک روٹی دی گئی، یہ کھا لے، ایک سراہی پانی دیا گیا، یہ تو پی لے۔ خدا کو اس کے کھانے اور پینے کی فکر تھی، اور وہ پینے کے بعد وہ پیدل روانہ ہوا، بڑی دور تک وہ سفر کرتا رہا۔ آج کا مذہبی لیڈر قیمتی گاڑی میں چلتا ہے، اس کے دائیں بائیں نوکروں کی فوج ہوتی ہے، ٹھاٹ باٹ ہیں، بڑی سی صلیب گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اور میرے عزیزو کوئی خوف خدا نہیں۔ کسی مسیحی نے آج کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیماری سے مر گیا، یہ لیڈر ہمارے، انہیں فکر ہے ان کی، انہیں اپنی جان کی فکر ہے۔ لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ آپ ان کے نزدیک چلے جائیں، آپ کو خدا مل جائے گا؟ نہیں، آپ کو بستیوں میں، گلیوں میں، کچے گھروں میں، جہاں چھوٹی سی دیا جلا کر رات کے پہروں میں عبادتیں کرتے ہیں، زندہ خدا کو پکارتے ہیں، آپ کو خدا سے ملنا ہے، ان بستیوں میں، آبادیوں میں چلے جائیں، آپ کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ غریب ہیں وہ، لیکن دل کے بہت امیر ہیں۔ خدا یہ چیزیں چاہتا ہے کہ ہم خدا کی قربت اور نزدیکی، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب یہیں رہ جائیں گے، یہ ہمیں خدا سے نہیں ملائیں گے۔ خدا سے جو چیز ملائے گی، خدا کی قربت نزدیکی میں جو لائے گی، وہ خدا کا زندہ مبارک کلام ہے۔ اگر ہمیں کلام سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھ نہیں سکے خدا کیا فرماتا ہے، اس نے ایک مددگار بھیج دیا، روح القدس کو بھیج دیا، جو خدا سے باتیں لیتا ہے، مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، جو ہمیں اس سے خبریں لے کے ہم تک پہنچاتا ہے، جو آنے والے وقتوں کی باتیں بھی ہمیں سکھا دیتا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جو آج دنیا میں ہے۔ گویا ہم دیکھیں کہ انسان کو خدا نے تنہا نہیں ہونے دیا، کبھی وہ تنہا نہیں ہوا، خدا ازل سے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنا دم، اپنی سانسیں اسے دے دیں، انسان خدا کے وجود میں سے نکلا ہے، وہ اس کے ہاتھوں سے بنا ہے، اس کی سانسیں رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دم گھٹتا ہے تو وینٹیلیٹر پر آ جاتے ہیں، آکسیجن لگ جاتی ہے، لا شکر من تھوئی الا راسا یا ہندر علاوہ کا مبارو اور ردند برا کا مزرے، اور خدا کی آکسیجن کم نہیں ہوتی ہے، اس کی سانسیں قائم رہتی ہیں، جو اس میں رہتے ہیں انہیں زندہ رکھتا ہے، ہر مقام پر ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جنہوں نے دنیاوی سہارے لیے وہ یہیں رہ گئے۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے کچھ فیصلوں کا متمنی ہے کہ ہم کو فیصلہ کریں کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یشوع نے بھی کیا تھا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے، میرا گھرانہ میرے خدا کی عبادت کرے گا، جس نے مجھے خلق کیا، بنایا، جس نے مجھے سانسیں دی، اپنا دم دیا، جس کے وسیلہ سے میں حیات میں ہوں۔
سوچ لیں آپ کس کے نزدیک ہیں، کس کی نزدیکی چاہیے۔ اگر ہم خدا سے آج تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے تو بائبل تو کہتی ہے میرے لیے یہ بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ جتنوں نے اس سے بے وفائی کی اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ بے وفائی کی گنجائش خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے ساتھ سمجھوتے کر لیں، اپنے ایگریمنٹ کر لیں، تیسرے دن توڑ دیں ایگریمنٹ، کوئی کچھ نہ ہوگا۔ لیکن خدا کے ساتھ سمجھوتے نہیں ہوتے، خدا کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتے۔ زندہ خدا کے ساتھ ایک عہد کیا جاتا ہے۔ ہمارا خدا عہد کا خدا ہے، اس نے عہد کیا، وہ عہد پر قائم رہتا ہے۔ ہم عہد کو سمجھے ہی نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں شریک ہو جاتے تو ہم اس کی برکتوں سے آج تک سرفرازی پاتے، برکتوں کو ہم اپنی لائف میں انجوائے کرتے، یہ برکتیں دوسروں میں منتقل کرتے۔ ہم نے انسانی ذرائع کو اہمیت دی ہے، ہم نے انسان کو اہمیت دی ہے، ہم نے انسان کو خوش کیا ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جسے خوش کرتے رہے وہ سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑے گا۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا، عدالت آ رہی ہے۔ آپ خدا کی نزدیکی میں آ جائیں، دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی، بڑی اچھی طرح بڑے خوش ہوں گے اس وقت جب آپ دائیں جانب کھڑے کر دیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہی کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ تب آپ اس کے شہزادے شہزادیاں ہوں گے، تب آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کے۔ یہ ہے قربت، یہ ہے نزدیکی۔ لیکن اگر آپ بدی برائی گناہ کے نزدیک جائیں، گناہ کو پانی کی طرح پینا شروع کر دیں اور ہاتھ منہ پونچھ کے صاف کر کے عبادت میں آ جائیں، اے خدا، جو اس سے اے خدا کہتے ہیں، خدا ان فرماتا ہے میں ان کی نہیں سنوں گا۔ خدا کہتا ہے میں ان سے کہہ دوں گا میری تمہاری کوئی واقفیت نہ تھی، میں تمہیں جانتا نہیں تم کون لوگ ہو۔ زمین اور آسمان کے درمیان بہت سے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ آج بہت سارے نام دیے گئے، لیکن خدا ایک ہی ہے جو خالق خدا ہے، اور وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ کچھ دن پہلے چرچ میں ایک پادری صاحب فرماتے ہیں خدا کا کوئی نام نہیں، اور تو وہ تاریخ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے وہ آ کے اب پڑھا ہوا لوگوں کو، کانگریگیشن کو سکھانا شروع کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد میں نے ان سے کہا سر آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا، لیکن اس بات کی وضاحت کریں، ہاؤ یو سیڈ کہ خدا کا نام نہیں؟ کیا جس وقت خدا نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ پوچھے گا تمہیں کس نے بھیجا، اس کا نام کیا ہے؟ اور یہی بات ہوئی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کہا کہ خدا نے کہا تھا جا کر اس سے کہنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے بھیجا ہے اور یہی میرا نام ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے۔ میں اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا نام ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ اگر آپ اس ٹائٹل کو یوز کرتے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا صحیح جگہ پر جا رہی، لیکن جو اے خدا کہتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے، کیونکہ بہت سے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، آپ کسے ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، خدا کی نزدیکی رکھنے والا شخص جو ہے وہ بڑا محتاط رہتا ہے اس دنیا میں۔ تھوڑی سی لرزش، تھوڑی سی بات اسے گرا سکتی ہے، بلندیوں سے وہ نیچے گر جائے گا۔ وہ بے شک آزمائشیں آتی ہیں، لیکن خدا کا ہی کلام ہے عزیزو۔ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کرنی پڑے گی۔ موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مچھروں مکھیوں کی طرح مرتے جا رہے ہیں۔ انسان کی کوئی وقت نہیں، مر جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اسے کندھا دینے والا نہیں، مشینوں کے ذریعے بڑے بڑے گڑھے کر کے کووڈ-19 کے پیشنٹ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں اور مٹی سے کور کر دیا جاتا ہے۔ کتنی قبریں بنتی ہیں، کون سی قبریں کھلیں گی؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں۔ خدا کی نزدیکی میں آ جانا ہی میری اور آپ کی اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔
ایک ریفرنس اور دیکھیں گے، سام 119 ورس نمبر 11، زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت۔ کلام پاک میں اس طرح سے مرقوم ہے، 119 زبور اور اس کی آیت نمبر 11۔ سام 119 and verse number 11۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آپ اپنے دل میں کلام کو رکھیں۔ کلام خدا کی ذات ہے، خدا کے کلام، تو آپ خدا کی نزدیکی میں ہیں، آپ گناہ سے بچے رہیں گے۔ گناہ آپ کو خدا سے دور نہیں کرنے پائے گا، کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو رکھا ہے۔ کلام خدا کا، اگر اس کلام کو چھوڑ کر دنیا کی دیگر باتیں بہت سی رکھ لیں، اور یہی چیز ہے، خدا تو کہتا ہے کہ کلام کے بارے میں کہ کون آسمان پر جائے گا اور اسے ہمارے لیے اتار کے لائے گا اور ہم سنیں۔ خدا فرماتا ہے تیرے بہت نزدیک ہے، تیرے منہ میں ہے وہ کلام۔ اب اس کلام کو، کلام خدا کی ذات ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم نے اس کی نزدیکی کا احساس کیوں نہیں کیا؟ کہاں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ خدا وہاں پر موجود ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ رہتا ہے، ہم اس کے نزدیک ہیں، بشرطے کہ ہم اس چیز کا احساس کریں اور اس کی تعظیم کریں، تب تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم پرواہ نہ کریں، ہم انسانوں کے قریب ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں بنسبت خدا کے۔ انسانوں کی نزدیکی آپ کو ذلت اور رسوائی سے بھی دوچار کر سکتی ہے، لیکن خداوند کی نزدیکی آپ کو برکت اور شادمانی بخشے گی، ہمیشہ کی زندگی بخشے گی۔ اور یہ چیز یہ فیصلے ہیں جو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، اور اسے جلد ہی کرنا پڑے گا۔ پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 4 باب اس کی 2 آیت۔ Paul's letter to Hebrew chapter number 4 and verse number 2۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 2 آیت۔ کلام پاک میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ کلام آج بھی ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں کلام ایمان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، فائدہ انہیں پہنچتا ہے۔ اگر آپ کہیں وہ عبادت بڑی لمبی ہو گئی، اتنا لمبا پادری صاحب نے کلام سنا دیا، بور ہو گئے ہم، تو آپ بور تو ہو جاتے ہیں، اور بورنگ کا مطلب کیا ہے؟ گڑا کرنا، کافی ڈیپ ڈاؤن آپ بور ہو جاتے ہیں آپ، اور کلام سے نہیں ہوتے، اور دیگر بہت ساری باتوں سے۔ لیکن خدا کے کلام کو اپنے دل میں آنے دیں، تب آپ خدا ان کی نزدیکی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سنے ہوئے کلام کو آپ کے دل میں نہیں بیٹھا، آپ دل میں اس کو جگہ ہی نہیں دے رہے، کیونکہ دل میں اور بہت کچھ ہے، تو کلام کی جگہ کہاں سے دیں؟ دل میں وہ چیزیں ہیں جو کلام کے منافی ہیں، اپوزٹ ہیں، اپوزٹ چیزیں رکھی ہیں جو خدا کی ذات کے خلاف ہیں، تو آپ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اس کی بلیسنگز کہاں سے آئے گی؟ اس کی شفا کہاں سے آئے گی؟ جب آپ اس سے سننے کے بعد اپنے دل میں رکھیں، اس پر عمل کریں، تو اس سے فائدہ ہے۔ عام طور پر محض کلام میں لکھا ہے کہ محض کلام کے سننے والے نہ بنو، میں سنتے رہتے ہیں، بہت ہوگا خادم کی تعریف کر دیں گے، جی بہت اچھا کلام تھا، ٹھیک ہے، اس نے تو خدا کا کلام دیا، ان سے کون سا احسان کیا آپ پہ، وہ تو ہے ہی اچھا، خدا کا کلام ہے، انسان کا تھوڑی نا۔ اس لیے اس خدا کی نزدیکی کو پانے کے لیے چند ایک باتیں ضروری ہیں۔ ایک میں لاسٹ ریفرنس دینا چاہوں گا، گاسپل آف جان، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، چیپٹر نمبر 12، 12واں باب، آیت نمبر 47 اور 48، 47 and 48۔ Gospel of John chapter number 12 verses number 47 and 48۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب، اس کی آیت نمبر 47 اور 48۔ کلام پاک میں لکھا ہے، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا،
اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلیئر کٹ خدا کی بات ہے۔ یہ کلام جو آپ سنتے ہیں، یہ کلام آپ کو برکت بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو محض سننے والے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کلام آپ کو ایک دن مجرم بھی ٹھہرائے گا۔ اور کلام کے ذریعہ سے مجرم ٹھہرائے، وہ کلام خدا کی ذات ہے۔ کون اسے چھڑا سکتا ہے؟ کون اسے آزادی دے سکتا ہے؟ کون اسے بحال کر سکتا ہے؟ یہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب بھی وقت ہے، اب بھی زیادہ کچھ بڑا نقصان نہیں ہوا، اب بھی وقت ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو پانے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنی دن بھر کی مصروفیت میں خدا کو کتنا وقت دیا؟ اب ویسے آمدن میں سے تو دے یکی ہو گئی 10واں حصہ، لیکن ہر کوئی نہیں دیتا 10واں حصہ آمدن میں سے، کوئی دیتا ہے۔ تو جو ہمیں وقت ملتا ہے 24 گھنٹے میں سے، 24 گھنٹوں میں سے اس کا 10واں حصہ کتنا ہوا؟ اتنا وقت خدا کو ہر روز دیا جاتا ہے، اتنا ہی دے دیں، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دیں۔ نزدیکی یوں ہی نہیں مل جاتی کہ ہم کہیں خداوند مجھے نزدیکی دے اور آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہیں۔ یو ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا بڑھیں، خدا زیادہ آپ کی طرف بڑھے گا، لیکن آپ جہاں کھڑے کہ خدا ہی میرے پاس آ جائے، نزدیکی میں مانتا ہوں خدا کے نزدیک ہونا چاہیے، خدا تو ہی میرے نزدیک آ جا۔ ارے وہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ وہاں بھی موجود ہے، لیکن اس نزدیکی کو لیں جس میں آپ کی اپنی ایفرٹس ہیں، جس میں آپ کی اپنی کوشش ہے، جس میں آپ خدا ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ نزدیکی اس وقت آپ کو خدا کی ملے گی جب آپ دنیا کی بدی برائی اور گناہ سے علیحدگی اختیار کریں، آپ سچائی کو اپنائیں، صداقت کو اپنائیں، خدا ان کے کلام کو اپنائیں، کوشش کریں، حد الامکان کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ بے شک گناہوں کو، تقصیروں خطاؤں کو بخشنے والا خدا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا خدا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ اس سے پیشتر کہ آپ مجرم قرار دے دیے جائیں، پھر تو آپ کے لیے پنشمنٹ ہے۔ مجرم بننے سے پہلے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لینا اچھا ہے۔ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے۔ آج نزدیکی کو پالیں میرے عزیزو، خدا کی قربت اور نزدیکی میں ہی میری اور آپ کی بھلائی ہے، اور دنیا کو بھی بتائیں، یہ خوشخبری دیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا خداوند سب پر مہربان ہے، صرف ہم نے دوریاں پیدا کی ہیں، اس نے دوری پیدا نہیں کی۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ یہ ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے کہ آج وہ ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ اتنے جب اس نے طرح بطرح نبیوں رسولوں کی معرفت کلام کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت کلام کیا، آج وہ روح القدس کے وسیلہ سے اپنے خادموں سے ہو کر کلام کرتا ہے۔ تو یسائی نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ اور کیا کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا اور میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، اب تم ہی میرا انصاف کرو۔ میں نے اس پاکستان میں جا کے ایک انگور کا درخت لگایا اور میں نے خواہش کی کہ اس میں اچھے انگور لگیں گے، لیکن اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ خدا ان فرماتا ہے تم میرا انصاف کرو۔ اور کیا کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا؟ یہ خدا ان پوچھتا ہے۔ اس کی نزدیکی میں آ جائیں میرے عزیزو، تھوڑی مدت باقی ہے، آنے والے نے آ جانا ہے، اور اب دیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کلام میں لکھا نا کہ جس وقت پالوس ساؤل تھا اور جب وہ شمعون کے پاس بھیجا گیا تو وہ اسے کہتا اب دیر کیوں کرتا ہے، اٹھ، اس کا نام لے کر بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ اور پھر وہیں اس کی آنکھ سے چھلکے بھی گرے تھے، وہ بینا بھی ہو گیا تھا، پھر اس نے جا کے پاک روح، اس نے بپتسمہ کی تعلیم اسے دی گئی تھی۔ اب دیر کیوں کرتا ہے؟ ہم عادی ہیں دیر کرنے کے، ہم پتہ نہیں کس بات کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر کل زندگی کی سانسیں نہ رہے، ڈوری زندگی کی ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ ابھی وقت ہے، آج توبہ کا دن، آج نجات کا، آج برکت کا، آج خوشی کا دن ہے۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے، اسے کل پر نہ ڈالیں۔ خدا اس کلام کے باعث آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ کلام پورا سنیں، اوروں کو بھی سنائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔